Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn topic Yahya Khan regime 1969 to 71. Yahya Khan का दौर 1969 से 71. And the people of Pakistan did not accept the defeat of Madre Millat Mohtarma Fatma Jinnah in presidential elections of 1965 کہ جو پاکستان کے لوگ تھے انہوں نے قبول نہ کی شکست مادر ملت فاطمہ جناح کی صدارتی انتخابات میں جو کہ ہوئے 1965 میں اینڈ دا تاشقند ایگریمنٹ سائنڈ بٹوین پریزیڈنٹ ایوب خان اور جو تاشقند کا معاہدہ ہوا تھا جس پر دستخط کیے گئے تھے ایوب خان کی طرف سے جو کہ صدر تھا اینڈ لال بہادر شاستری ایٹ تاشقند کے مقام پر لال بہادر شاستری اور ایوب خان نے اس پر دستخط کیے تھے. ایز اے رزلٹ اس کے نتیجے میں ہیٹر ڈیولپڈ امنگ دا پیپل اگینسٹ پریزیڈنٹ ایوب خان. جو نفرت ہے وہ پیدا ہوئی لوگوں میں پریزیڈنٹ یا صدر ایوب خان کے خلاف. اسٹوڈنٹ اسٹارٹیڈ پروٹیسٹ. جو طالب علم تھے انہوں نے شروع کر دیا احتجاج اگینسٹ پریزیڈنٹ یا صدر ایوب کے خلاف ان کالجز میں اینڈ یونیورسٹیز اور یونیورسٹیوں میں. بینیفٹس آف ایوب خانز اکانومک ریفارمز کوڈ ناٹ ریچ ٹو جنرل پبلک کہ جو اکانومک ریفارمز یا معاشی اصلاحات کے جو فوائد تھے وہ عام لوگوں تک نہیں پہنچے. اینڈ ویلتھ گاٹ ایکیومولیٹڈ ان فیو ہینڈز اور جو دولت تھی وہ کچھ ہاتھوں میں جمع ہوتی رہی. مین وائل کلوز ایلے آف پریزیڈنٹ ایوب خان اینڈ دین فارن منسٹر ذوالفقار علی بھٹو اسی دوران جو ایک بہت قریبی اتحادی تھے صدر ایوب خان کے اور جو تب جو تھے وہ فارن منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو ریزائنڈ فرام دا فارن منسٹری. انہوں نے کیا کیا کہ استعفیٰ دے دیا اپنی فارن منسٹری سے یا اپنے عہدے سے ڈیو ٹو ڈفرینسز اوور دا تاشقند ایگریمنٹ کیونکہ اختلافات پائے جاتے تھے جو تاشقند کا معاہدہ ہوا تھا اس میں. اینڈ فارمڈ اے نیو پارٹی اور انہوں نے ایک نئی پارٹی بنا لی نیملی پاکستان پیپلز پارٹی جس کو ہم PPP بھی کہتے ہیں اور اس کا نام پاکستان پیپل پارٹی رکھا. پیپل بگین ٹو جوائن دا نیو پولیٹیکل پارٹی ان لارج نمبرز. لوگوں نے اس نئی سیاسی جماعت میں داخل ہونا شروع کیا بہت بڑی تعداد میں. ٹو کنٹرول دا سچویشن حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے قابو میں کرنے کے لیے پریزیڈنٹ ایوب خان کنوینسڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس آف آل پولیٹیکل پارٹی لیڈرز ان مارچ 1969 میں ایوب خان نے ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلائی جس میں اس نے تمام جو پولیٹیکل لیڈران تھے ان کو اس نے بلایا 1969 میں سو ایز ٹو فائنڈ دا سلیوشن ٹو دا کنٹریز پولیٹیکل پرابلمس تاکہ وہ جو ہے ملک کے سیاسی مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈ سکے. بٹ دس اٹیمپٹ آلسو فیلڈ لیکن یہ اس کی کوشش بھی ناکام ہو گئی. فائنلی آخر کار انڈر پبلک پریشر لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے پریشر کی وجہ سے پریزیڈنٹ ایوب خان ریزائنڈ فرام ہز آفس. اس نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. آفٹر دس اس کے بعد دا آرمی چیف جنرل یحییٰ خان امپوزڈ مارشل لا. جو آرمی چیف تھے یحییٰ خان انہوں نے کیا کیا کہ مارشل لا لگا دیا اینڈ ٹک کنٹرول آف دا گورنمنٹ آن مارچ 25 1969 اور 25 مارچ 1969 میں انہوں نے ملک کا جو ہے وہ کنٹرول سنبھال لیا. جنرل یحییٰ خان واز فلی اویئر آف دا پولیٹیکل سچویشن ان دا کنٹری کہ یحییٰ خان جو ہیں وہ پوری طرح اس وقت وہ اویئر تھے نہیں تھے پوری طرح سے وہ آگاہ تھے سیاسی جو صورتحال تھی ملک کی اس سے. ہی دیئر فور اناؤنس دا جنرل الیکشنز آن اکتوبر 5 1970. تو اس لیے انہوں نے اعلان کر دیا عام انتخابات کا جو کہ ہونے قرار پائے 5 اکتوبر 1970 میں ٹو ہینڈ اوور دا کنٹریز رول ٹو دا پولیٹیکل لیڈرز تاکہ ملک کی جو حکمرانی ہے وہ سیاسی لیڈران کو سونپی جائے. The Constitution of 1962 was abolished with the imposition of martial law by
جنرل ضیاء خان۔ جو 62 کا آئین یا قانون تھا وہ ختم کر دیا گیا مارشل لاء کے نفاذ کے بعد، جو کہ لگایا ضیاء خان نے۔ انٹل دا فارمیشن آف دا نیو گورنمنٹ، جب تک نئی حکومت بننی تھی، جنرل ضیاء خان فارمڈ این انٹرم کانسٹیٹیوشن۔ جنرل ضیاء خان نے ایک عبوری آئین بنایا ود دا کنسلٹیشن آف آل دا پولیٹیکل لیڈرز، مشاورت سے تمام سیاسی جماعتوں کی، وچ واز کالڈ دا لیگل فریم ورک آرڈر 1970، جو کہ کہا جاتا ہے لیگل فریم ورک آرڈر 1970۔ اب یہ لیگل فریم ورک آرڈر کیا ہے؟ ان نومبر 1969 میں کمیشن واز سیٹ اپ، ایک کمیشن بنایا گیا بائی جنرل ضیاء خان، جنرل ضیاء خان کی طرف سے، ٹو پریپیئر، تیار کر دا انٹرم کانسٹیٹیوشن، عبوری آئین یا قانون، وچ واز فائنلائز آن مارچ 30، 1970، جو کہ 30 مارچ 1970 میں فائنلائز ہوا یا اس کو حتمی شکل دی گئی۔ فالوئنگ ور دا کی پوائنٹس آف دا لیگل فریم ورک آرڈر، اور یہ جو ہیں یہ اس کے کی پوائنٹ تھے، مطلب مین یا اہم باتیں تھیں جو اس آئین کا حصہ تھی۔ 1 unit was eliminated from West Pakistan and all 4 provinces were restored، بحال کر دیا گیا۔ مطلب یہ کہ جو ویسٹ پاکستان یا مغربی پاکستان میں 1 unit بنایا گیا تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اور جو پروونسز تھے ان کو مطلب دوبارہ سے بحالی ہو گئی۔ The people were given the right to vote directly for the election، کہ لوگوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ براہ راست طور پر ووٹ دے سکتے ہیں انتخابات میں۔ 21 years of ایج واز فکسڈ فار ووٹنگ، 21 سال کی عمر جو ہے وہ ووٹ دینے کے لیے فکس کی گئی۔ دا ایکول ڈسٹریبیوشن آف سیٹس آف نیشنل اسمبلی بٹوین پروونسز واز eliminated اینڈ آل پروونسز were given seats according to their population۔ مطلب یہ کہ ایک جیسی جو تقسیم تھی سیٹس کی نیشنل اسمبلی میں صوبوں کے درمیان، اس کو ختم کر دیا گیا اور تمام صوبوں کو سیٹس دی گئی ان کی آبادی کے مطابق۔ دا ٹوٹل نمبر آف سیٹس آف دا نیشنل اسمبلی واز 313، اور نیشنل اسمبلی میں جو ٹوٹل نمبر آف سیٹس تھی وہ 313 تھی۔ امنگ دیز، اور ان میں 13 سیٹس ور ریزرو فار وومن، 13 سیٹیں جو ہیں وہ عورتوں کے لیے تھی، وائل وومن ور آلسو گیون دا رائٹ ٹو کانٹیسٹ آن دا جنرل سیٹس۔ اس طرح سے عورتوں کو یہ بھی حق دیا گیا کہ وہ حصہ لے سکتی تھی جنرل سیٹس کے لیے الیکشن میں۔ مطلب دا منیمم ایج آف دا کینڈیڈیٹ واز فکسڈ ایٹ 25 years ٹو کنٹیسٹ دا الیکشن، انتخابات میں حصہ لینے کے لیے جو کم سے کم عمر رکھی گئی وہ 25 سال تھی۔ If the new National Assembly failed to draft a new constitution within 120 days, the assembly would be dissolved۔ کہ اگر نئی نیشنل اسمبلی ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے بنانے میں نیا آئین یا قانون 120 دن کے اندر، تو تب اس اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے گا یا ختم کر دیا جائے گا۔ ان ایڈیشن ٹو آل دیز پوائنٹس، ان تمام پوائنٹس کے ساتھ پالیسی واز انٹروڈیوسڈ ان دا لیگل فریم ورک آرڈر 1970، ایک پالیسی جو ہے وہ متعارف کروائی گئی لیگل فریم ورک آرڈر 1970 میں فار دا میکنگ آف فیوچر کانسٹیٹیوشن، جس نے کیا کرنا تھا کہ مستقبل کا آئین یا قانون بنانے کے لیے۔ دا کنٹریز فیوچر کانسٹیٹیوشن واز ٹو بی فیڈرل، ملک کا جو مستقبل کا آئین یا قانون تھا وہ وفاقی تھا یا وفاقی اس نے ہونا تھا۔ دا نیم آف دا کنٹری واز ٹو بی دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور پاکستان کو جو نام تھا وہ اسلامک یا اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا۔ اسلامک آئیڈیالوجی اینڈ ڈیموکریٹک ویلیوز ور ٹو بی انکلوڈیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن، اسلامی نظریہ اور جمہوری جو اقدار ہیں ان کو اس آئین یا قانون میں شامل کیا گیا۔ سٹیزنز ور ٹو ایکسرسائز دیئر بیسک رائٹس فریلی، جو شہری تھے وہ اپنے بنیادی حقوق کو آزادانہ طور پر استعمال کر سکتے تھے۔ دا جوڈیشری ہیڈ ٹو بی انڈیپینڈنٹ فرام دا ایڈمنسٹریشن، جو عدلیہ تھی وہ انتظامیہ سے آزاد تھی، مطلب انتظامیہ کا اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں تھا۔ پروونسز ور گیون اٹانومی، صوبوں کو خود مختاری دی گئی۔ The President was given the power not to pass the Constitution unless the points set forth above were part of the Constitution۔ مطلب یہ کہ جو صدر تھا اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ آئین یا قانون کو پاس نہ کرے جب تک کہ اس میں یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ شامل نہ ہوں۔ دا پریزیڈنٹ واز گیون دا پاور
ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن، اور اس کو یہ اختیار دیا گیا صدر کو کہ وہ امینڈ کر سکتا ہے یا اس میں تبدیلی کر سکتا ہے آئین یا قانون میں، وچ کوڈ ناٹ بی چیلنج ان اینی کورٹ، جس کو کسی بھی عدالت میں جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔